أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو یہ جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عطا فرمایا. ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم آج مدینہ منورہ میں اور بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ ہم جنت میں جانے لگے. ریاض اصل میں روضۃ الجنہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. ہم نے یہاں کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو مسجد میں جب داخل ہوں گے تو ہم نے دائیں پاؤں اندر کرنا ہے، سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں تشریف لے جاتے تو دائیں پاؤں اندر رکھتے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. یہ دعا پڑھتے، پھر درود پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنی. نویت الاعتکاف ما دمت فی حاضر المسجد، میں اس مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اور خوب ادب احترام کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں گے. جب ہمیں اندر جگہ مل جائے تو یہ آپ سمجھے ہم جنت میں آ گئے، یہ جنت ہی ہے. اور اے اللہ بہت غیور ہے، ایک بار کسی کو جنت میں داخل کر کے پھر نکالتے نہیں ہے. یا اللہ پلاٹ کیا پکا کر دے. یہ آپ نے خوب اللہ سے مانگنی دعا کہ اللہ ہم جنت میں آ گئے ہیں، اب جنت سے میں محروم نہ فرمائیے ایک بار. دوسری بات قرآن پاک میں ہے اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اے اہل جنت جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، ہر نعمت تمہیں دوں گا جو چاہو گے. تو اللہ آج ہم کچھ مانگنے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی امت گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرے، اصل میں نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، انسان زیادتی کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، اور یہ آپ کے پاس آئے پھر آپ کو میرے پاس سفارشی بنا کر آپ سے درخواست کرے تو اللہ وجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ سارے مسلمان اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے. تم آج دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے حضور، اللہ کے دربار سفارش کیجئے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم روزے پر جائیں تو اپنے ایمان کو حضور علیہ السلام کے پاس امانت رکھوائے کہ اللہ قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے. قیامت کے دن اللہ کے حضور روز محشر میرے ایمان کی گواہی دے دیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے جب جانے کا وقت ہو تو ہم ایمان کی حالت سے جائیں، اور روز قیامت ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لیجیے. اچھا، اب جب ریاض الجنہ میں جائیں گے تو ہم نوافل پڑھیں گے. نفل میں تحیت المسجد کی ہم نیت کریں گے، صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں گے، شکرانے کی نیت کریں گے. 2 رکعت میں بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. حاجت کی نیت کیا کہ اللہ جتنی ہماری ضرورت ہے اللہ پوری کر دے، اور شکرانے کی نیت کیا ہے کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کی مہربانی سے آئے ہوئے ہیں. تو حاجت، شکرانے کی نیت اور باقی جو ہماری ضروریات ہیں، پھر ذکر اذکار کا اللہ موقع دے. صلاۃ الاستخارہ بھی کہہ سکتے ہیں، استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے. 6 کہہ سکتے ہیں باتیں. جی بالکل. صلاۃ التوبہ، صلاۃ استخارہ، صلاۃ الاستعانہ، جی مدد مانگنا. صلاۃ الاستعانہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ہر معاملے میں مدد مانگنا. استخارے کی نیت تو اس لیے ہم کر سکتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ رب العزت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ہر قدم پر ہمیں اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جس قدر ادب کے ساتھ جائیں گے تو با ادب با نصیب ہے. اور الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب کا نام ہے. نگاہ پست ہو، اپنے گناہوں پہ انسان کو ندامت ہو. بہت بارگاہ عالی میں ہم جا رہے ہیں، یعنی عام دربار نہیں ہے، یہاں کے بہت آداب ہیں. مدینہ منورہ ادب کا شہر ہے، یہاں کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں گے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں گے. افضل ترین درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. باقی کسی بھی سیغے کے ساتھ ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور جب ہمیں روزے پر اجازت ہو تو پھر وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نگاہیں پست ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں.